السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ نور صاحب، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو ہندوستان نے اپنے طور پہ شروع جو انہوں نے کیا آپریشن سندور کا نام دیا، جنگ بندی ہوئی اور آپ مسلسل کہتے رہے ہندوستان نے کہا کہ آپریشن سندور بند نہیں ہوا۔ آپ نے اس کانٹیکس میں کہا کہ یار یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاز ہے اور بند نہیں ہوا، یہ کوئی نہ کوئی بڑا مس ایڈونچر کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک تو ایسا مس ایڈونچر سامنے نہیں آیا۔ لیکن آج یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ انہوں نے ایک اور آپریشن شروع کر دیا جس کو انہوں نے آپریشن مہادیو کا نام دے دیا۔ سب سے پہلے میں تمہیں اس آپریشن کے بارے میں سندور بات نہیں جو آج جو شروع مہادیو ہے نام نہاد، یہ عجیب حسین اتفاق ہوتا ہے سر کہ پارلیمان کا اجلاس سب شروع ہوتا ہے جس میں خاص طور پہ آپریشن سندور پہ بریفنگ ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جی باقی سارا بزنس کیا بھاڑ میں، آپ ہمارے ساتھ گفتگو کیجئے کہ جی پہلگام میں کیا ہوا، وہ لوگ کہاں سے آئے تھے، کون تھے، کس طرح وہاں پہنچے، اور آپ اب تک ان کا سراغ لگانے میں کیوں ناکام رہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھا ان کا مین مدعا اور بہت ہنگامہ آرائی ہوئی۔ مودی صاحب نے جو ہیں اپنی پہلی 2 ٹرمز جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے بغیر گزاری ہیں۔ اللہ انہیں اپوزیشن لیڈر کا تجربہ ہی نہیں ہے، انہیں اس کا تجربہ ہی نہیں۔ بہرحال ڈرامہ یہ تھا کہ اب جب پارلیمان میں پہلگام پر بحث شروع ہوگی تو امیت شاہ جو وزیر داخلہ ہے وہ کھڑا ہوگا اور کھڑا ہونے کے بعد یہ اعلان کرے گا کہ جی ہم نے یہ پہلگام کے ماسٹر مائنڈ کو مار دیا۔ لیکن ہاؤس میں ہنگامہ آرائی اتنی ہوئی ہے کہ یہ انڈین میڈیا میں اور خاص طور پر گودی میڈیا میں تو اس کی بہت دھوم مچی ہے آپریشن مہادیو کی، کہ جی اس میں 3 بندے مارے گئے ہیں، 2 ان میں سے پاکستانی نہیں، 2 کو پاکستانی کہا جا رہا ہے اور ایک وہاں لوکل بقول ان کے۔ اچھا، اب ان کو بھی انہوں نے سری نگر سے دور ڈاچی گاؤں کے اوپر ایک نیشنل پارک ہے، اس کی کسی گھاٹی واٹی میں جو ہے، اب میری کم از کم 3 لوگوں سے بات ہوئی ہے جو ظاہر ہے کہ اس وقت غیر ملک میں مقیم ہیں سر یورپ کے، لیکن ان کا تعلق سری نگر سے ہے۔ ان لوگوں سے میں نے جیسے ہی اس آپریشن کی اطلاع آئی، میں نے کہا یار یہ کون سی جگہ ہوئی ہے یہ وہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس علاقے میں، کیونکہ انہوں نے جو خبریں چھپائی ہیں نا وہ یہ ہے کہ بڑا طویل آپریشن ہوا، یعنی کہ کراس فائر اور بڑے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کم از کم، یعنی اب یہ 3 افراد ہیں اور 3 یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے لوگوں سے جو بات چیت کی ہے، اور ان میں سے بتاؤں ایک کم از کم ایسے صاحب ہیں جو کہ جن کو آپ آرام سے بھارت نواز بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں آزادی نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایون انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی وہاں پر گولی تو بہت دور کی بات ہے، پٹاخے کی آواز سنائی نہیں دی کسی کو، جہاں پہ یہ کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا آپریشن کیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں یار، اگر ایک بہت بڑا آپریشن ہو، پہاڑوں میں آواز بھی نہیں آتی سر، پہاڑوں میں تو گونجتی ہے، بلکہ بچے کیا ہو گیا۔ نہیں، میں ابھی راجناتھ سنگھ کہتے ہیں آج، میں نے اپنے پولیٹیکل کریئر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ تو آج خیر جو انہوں نے جتنا جھوٹ بولا ہے وہ تو اس کے بعد میں آئیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پوری اب سٹوری بلڈ جو اس کے کی جائے گی، اور اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں جو ساری سٹوری دینے کے باوجود نام بھی بتا دیے۔ ان 3 کے فوٹوز آپ نے چلائے لیے ہوں گے ہیں؟ انہوں نے فوٹوز دیے، اب وہ سکیچز وغیرہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن دی ہوگی؟ نہیں، یہ تو دیا ہوگا، نام دیے ہیں ان کے ہاشم موسیٰ مثلا مثال کے طور پر، کہ جی اصل نام اس کا سلمان شاہ تھا، پھر عادل عرف سم تھنگ، اور ابو حمزہ یاسر وغیرہ وغیرہ، صرف نام بتائے ہیں ہندوستانی میڈیا۔ یہ کہنے کے باوجود
یہ میں ان کی سٹوری ان کی طرف سے ان کی نیوز ایجنسیوں میں آئی ہوئی سٹوری بتا NDTV رہا اور ہوں. ہندوستان ٹائم پر دیگر پہ جو چھپی. آئیڈینٹیفیکیشن آف دا باڈیز، یعنی جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی مکمل شناخت وقت لے گی، may take time کیوں؟ as forensic and legal formalities proceed. جب اتنا کامیاب آپریشن ہوا اور نام پھر آپ نے کیوں لے رہے ہیں؟ 3 نام بھی دے دیا آپ نے. ہم نے کہا 3 بندے ہم نے جو ٹارگیٹڈ تھے وہ مار دی. سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کے پاس یہ لوگ پہلے سے موجود تھے. آپ کو یاد ہوگا 29-30 اپریل کو، مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کچھ نام ایک نمبر بتائے تھے، کتنے نمبر بتائے تھے کہ لوگ قید ہیں. 56 یا 59 کے قریب جو ہے نا وہ پاکستانی، وہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے. تو اگر آپ ڈاٹس کو ڈاٹس کے ساتھ ملاؤ تو باقاعدہ پارلیمان، یعنی کہ یہ ان لوگوں کا، دہشت گردوں کا، پہلگام کے ذمہ داروں کا، اس کے ماسٹر مائنڈ کا سراغ اسی دن لگنا تھا جب پارلیمان میں پہلگام کے موضوع پر بحث شروع ہوئی. یہ ایسا اور حسین پورے میڈیا کا جو فوکس ہے وہ ایک کامیاب مہادیو آپریشن پر ہے. اب سوال کی آئیڈینٹیفیکیشن ابھی تک واضح نہیں ہو سکی. بابو بنیادی، یس وہ تو خود کہہ رہے ہیں. خود کہہ رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف آپ یہ بھی ایک اور اس پہ ذرا دیجیے نا آپ توجہ. آپ نے ابھی تک سینکڑوں بچے جو ہیں گرفتار کیے ہیں، سینکڑوں، اور آپ کے پاس وہ تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، 11 گھر بڑے بڑے انہیں مسمار کیا گیا اس دعوے کے ساتھ کہ جی یہاں پر دہشت گرد پہلگام والے جو تھے وہ رہائش پذیر تھے یا یہاں پذیر رہے. 11 گھر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے جتنے وہ گھر تھے وہ سارے کے سارے آپ نے غلط گرایا. کیونکہ اب آپ کی سٹوری یہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ تو جنگل سے باہر ہی نہیں آتے تھے، یہ جنگل ہی جنگل رہتے تھے. اچھا، اور ان کی نشاندہی، یہ بھی ایک حسین اتفاق ہوتا ہے، وہ ڈرون طیاروں کے ذریعے ہوئی ہے. ہاں؟ اور ڈرون طیارے سر پہ اڑ رہے ہیں اور اتنے یہ انہوں نے سپر سونک قسم کے جو ہیں ڈرون بنائے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا. اچھا، اب کہانی یہی ختم نہیں ہوتی. ان کے پاس سے ٹھیک ہے آپ نے وکلاشنکوف وغیرہ تو برآمد کر لیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے وہ جو میں تمہیں کہتا ہوں نا الٹرا وہ ریڈیو سسٹم کہ چینیوں کا بنایا ہوا، جس کو ان کا سسٹم اس پہ اگر ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا، وہ بھی برآمد کر لیا ان کے ساتھ، جو پہلگام میں استعمال ہوا، جو بقول ان کے ہو رہا تھا. تو جہاں تک تو آپریشن مہادیو ہے وہ میری دانش میں ایک بہترین 2 نمبری ہے، لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس سے جو اینڈ رزلٹ نکالنا تھا وہ یہ کہ امیت شاہ نے ان کی گرفتاری، ان لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر کے جی ماسٹر مائنڈ مار دیا، تالیاں بجوانی تھی جو بجوان نہیں بجی نا، موقع ہی نہیں ملا. ہاں، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمان کے اندر. لیکن میڈیا پہ تو اپنے آپ کور مار دیا نا انہوں نے. اس نا میڈیا اور ہوتا ہے بابو، پارلیمان میں ہوئی تقریر جو ہے اس کی اپنی امپورٹنس. ویسے اگر پہلگام کا ماسٹر مائنڈ اگر بقول ان کے انہوں نے ٹارگیٹ کر کے مار دیا تھا تو پرائم منسٹر کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے تھا، دیکھو جی میں سکسیسفل ہو گیا. نہ کرتے یار. چلو تو بلکہ آج ہی پارلیمان کا اجلاس شروع ہوتے ہی بجائے وزارت دفاع، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے، امیت شاہ کہتا کہ جی وہ ہم پاک بھارت جنگ جو ہوئی ہے اس کے بارے میں یس وی شوڈ ہیو اے ڈیبیٹ، لیکن مچ بیفور دیٹ میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جی ہم نے یہ آپریشن کامیاب کیا. ٹھیک ہو. اب راجناتھ کی جو تقریر ہے وہ اٹسیلف میں تمہیں کتنے دنوں سے کہے چلے جا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں نے اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا ہے کہ غالباً اپنے دیکھنے والوں کو اکتا دینے کی حد تک دہراتا رہا ہوں کہ مودی جو ہے وہ اس وقت انتہائی شرمساری کے عالم میں، اس سے یہ سودا بیچا نہیں جا رہا. مثال کے طور پر آج جو تقاریر ہوئی ہیں
اس میں اتنا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ یار ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. نہ یہ کہا نہیں. دیکھو اور میں نے جی, کبھی راج ناتھ کا دعویٰ اس نے بالکل شروع یہ کیا ہے کہ آپریشن سندور میں جو وقفہ آیا وہ وقفہ اس لیے آیا کہ ہم نے پاکستان کے بڑے حساس کچھ ایئرپورٹس جو ہیں ان کو بہت نقصان پہنچایا تھا. تو پھر پاکستان نے درخواست کی اور اس نے یہ لفظ استعمال کیے کہ بس آپ روک دیں. اس پہ راہل گاندھی جو ہے وہ یعنی وہ پھر دل ملا کر اٹھا اپنی کرسی سے, اور ظاہر ہے اس کو انہوں نے مائک تو نہیں دیا کیونکہ ویسے ظاہر ہے وہ اوپننگ سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا تو اسپیکر تو ڈٹا رہا, لیکن اس نے خوب چیخ کے کہا, اس نے کہا تم نے کیوں روک دی. ایک اور صاحب نے کہا کہ میں تو جب خبریں سن رہا تھا تو مجھے تو یہ احساس ہوا کہ شاید میں کل جو ہے وہ ناشتہ کراچی میں کروں گا, تو کیوں جنگ روکی. ایک صاحب نے کہا کہ اگر ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے, اچھا اور یہ کوئی چھوٹے موٹے اور یہ پارلیمان کے اندر ہے, یہ ساری گفتگو پارلیمان کے اندر ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اگر ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ ایسا کریں کہ انڈیا میں کم از کم احتجاج آپ سارے میک ڈونلڈ بند کر دیں. خدا کی قسم سے ہو کہ تاکہ امریکہ کو یہ پیغام, میں بات کر رہا ہوں کہ سودا بک نہیں رہا ہے. میں جو بات تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, مثال کے طور پر راج ناتھ صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے یہ پوچھنا, یعنی حکومت مودی حکومت سے یہ پوچھنا کہ پاکستان کے کتنے یعنی پاکستان نے بھارت کے کتنے طیارے گرائے ہیں. اس نے کہا یہ غداری ہے سوال پوچھنا. آپ ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ہم نے پاکستان کے کتنے طیارے گرائے ہیں. اچھا بھائی تم خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے دو, بتاؤ کہ پاکستان کے کتنے طیارے گرے ہیں. کہو کہ یار آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہم نے تو اتنے طیارے گرائے, یہ پوچھو, بتاؤ کسی کو پاکستان میں کہ اس کا جواب دے, اس کا ڈینائی کرے. ٹھیک, تو سودا بک نہیں رہا ہے. اس کے بعد اکتوبر میں بہار میں الیکشن شروع ہو جانا ہے. وہاں پر فضا بہت اڑی ہوئی ہے, 9 کروڑ کی آبادی ہے بہار کی, اور بہار ہی سے اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کے خلاف صحیح معنوں میں تحریک چلی تھی. اوکے, بہار کے لوگوں پر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی 1 سال پہلے ہی لوک سبھا کے یعنی وہاں کی قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے. اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب اس میں بہت سارے ووٹر جو ہیں وہ گھس بیٹھیے ہیں, تو ہمیں نئی لسٹ بنانی پڑے گی, کچھ اور یعنی قوائف وغیرہ. تو لوگ بار بار سوال کیے چلے جا رہے ہیں کہ یار جس الیکشن پر جس لسٹ پر 1 سال پہلے قومی اسمبلی کی اجلاس انتخاب ہوا ہے, آپ اس کو صوبائی اسمبلی کے لیے کیوں نہیں یوز کر رہے. ٹھیک ہے, اور یہاں تک بات آ رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر اس پر الیکشن کمیشن ڈٹا رہا کہ نہیں ہم نے نئی لسٹ بنانی ہے تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں. تو یعنی اٹ کین ٹرن انٹو اے موومنٹ پولیٹیکل, نہیں اٹ کین ٹرن انٹو اے موومنٹ انتخابات کی. ٹھیک ہے نا بات. اب بہت 3 4 5 انڈیکیٹرز ہیں. دلی میں سے تقریباً 2 ہفتے قبل میرا خیال ہے میں نے پروگرام میں اگر نہیں تو کم از کم آپ کو جب ہم یعنی پروگرام کی اس کی تیاری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بتایا تھا کہ 20,000 تازہ دم دستے سینٹرل ریزرو پولیس کے CRPF کا وہ فوراً کشمیر پہنچائے جا رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر. تو ظاہر ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے آکاش اور اگنی میزائل کے جو کو تازہ ترین کو ورژن تھے جو ان کے حال ہی میں تجربات کیے ہیں. ابھی تک جتنے بھی تجربات کیے ہیں بھارت نے اپنے میزائلوں کے وہ جنوبی بھارت میں ہوئے. اس دفعہ یہ جو اس دفعہ کے ورژن ہے ان گزشتہ 1 مہینے میں یہ سارے نارتھ میں, یہ سارے نارتھ میں ہوئے. جموں اینڈ کشمیر. ایک بات ہم لوگوں کو ذہنی طور پر جو میں نے ایک مرتبہ کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ مون سون کا جنگوں سے کیا لینا,
میرے منہ میں خاک. میں اس بات پر ڈٹا ہوا ہوں اور مجھے میرے ساتھ شاید ہی کوئی پاکستانی اتفاق کرتا ہے. کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو ان کی اکانومی کا بڑا غرق ہو جائے گا, آلریڈی اتنی عظیمت ہوئی ہے دوبارہ کیوں ہو, وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا ہے, مجھے یہ خدشہ ہے کہ بھارت ایک اور راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے. اچھا وی ول ٹاک آن دس, بڑا امپورٹنٹ آپ نے نقطہ بتایا, لیکن ابھی بھی جو تازہ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل ہندوستان میں لکھے گئے, فائل ہوئی کچھ خبریں لنکڈ ود آپریشن مہادیو, جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستانیوں کو مارا گیا ہے, اس میں وہ آرٹیکل اب ڈیلیٹ ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں. یہ ابھی کی اپڈیٹ ہے. ماشاءاللہ. تو وہ پھر میں کہہ رہا تھا نا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے خود ہی کہہ رہے ہیں, وہ ڈیلیٹ ہونا بھی شروع ہوئے ہیں. ان کو انہوں نے ہٹانا شروع کر دیا ویب سائٹ سے. کچھ ڈیلیٹ ہونا. تو بھائی تو پھر ادھر کیا کر رہے تھے ڈاچی گام میں؟ What is the reason behind that? But this is recent update. میں نے کہا یہ میں آپ اس کو نہیں یہ تو یعنی یو آر پروونگ مائی پوائنٹ نا میرے بھائی, یہ 2 نمبری ہے. ہاں یہ 2 نمبری ہے. پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا اس کے کوئی ویژولز ہونے چاہیے تھے. اس کی جو اسامہ بن لادن کو مارا تھا امریکیوں نے, بڑا ٹارگٹ تھا نا. پہلگام اس وقت بہت بڑا ایونٹ ہے, اور خاص طور پر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی نشاندہی ڈرون طیاروں کے ذریعے کی, فوٹو دکھا دے ویڈیو پہ, تو بھائی یہ جو آپریشن انکاؤنٹر ہوا ہے وہ بھی پھر آپ کے ڈرون طیاروں نے ریکارڈ کیا ہوگا نا یار. جیسے ایرانینز نے کیا, پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز کرتے ہیں, امریکنز کرتے ہیں, تو وہ ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں کہ یوں آپریشن ہوا, یہ ایگزیکیوٹ ہوا. آپ نے تو یہ ہے کہ صرف 3 لاشیں پھینکی ہیں, ان کے پاس جو ہے کوئی اسلحہ ڈالا ہے, وہ بھی ابھی ویژولی وہ ویریفائڈ نہیں ہے کہ آیا وہی ہے کہ نہیں ہے بابا. لیکن چلے آپ نے یہ کہا جو آپ نے خبر پڑھی ہے نا کہ ابھی ٹائم لگے گا نا, میں نے کہا تو اور ابھی یہ بھی خبر اب انہوں نے کہا ہوگا کہ اوہو یار ہم نے تو وقت سے پہلے کیوں. کہ آپ جب ایک آئیڈینٹی لے لیتے, آپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان سے آئے عدنان حیدر کو مار دیا, تو عدنان حیدر یہاں سے گیا نا, تو کہاں سے گیا بتاؤ؟ یہ پھر آپ کو جوابات تو دینے پڑیں گے نا. اور ہم نے جیسے آپ نے ڈی جی ایس پی آر کا ذکر کیا ہے, ہم باقاعدہ نام بتا چکے ہیں کہ یار یہ لوگ آپ نے انلیگلی اپنی کسٹڈی میں رکھے ہوئے ہیں. باپو وہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اگر وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں یہی خبریں, لیکن یہ تمام تر خبریں ڈیلیٹ ہونے کے باوجود میں پھر بھی مزید ہوں کہ بھارت ایک اور راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے, اور راج ناتھ سنگھ کی جو پوری تقریر ہے وہ اس کا اندیا دے رہی ہے. نہیں سر, اس میں بھی ایک میرا پوائنٹ ہے نا سر. جی سر. ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چدمبرم شاید ان کا نام تھا. ہاں چدمبرم. ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ چل رہا تھا. ایک تو بول رہا پلیز, دوسرا جو آپ ہمیشہ آپ نے پارلیمنٹ زندگی بھر کور کیا ہے, اپوزیشن لیڈر کے سوالوں کے جواب, وہ جو راہل صاحب رو رہے تھے کھڑے ہو کے, ان کے جوابات تو نہیں دیے نا راج ناتھ سنگھ نے, کہ کیا جو ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 جہاز گرے, یا ٹرمپ بار بار جو بات کر رہے ہیں اور پاکستان جو وہ جواب تو نہیں دیے گئے, اسٹیپ وائز جو دینے تھے وہ بھی نہیں ہوئے. دوسرا پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ بتا رہے ہیں بہار والی, تو یہ سارے فیکٹرز مودی کو اسپیس نہیں دے پائیں گے کہ جو آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کچھ مس ایڈونچر کر سکتا ہے. میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. بہترین جو ہے آپ کے پاس چیزیں ڈائیورٹ کرنے کا, دیکھو ایک اور بھی چیز جو ہے نا, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اس میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہمارے ہمسائے میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس پر بھی توجہ نہیں دیتے. ہماری بدقسمتی ہے یہ. ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کے جو ماتا پتا ہیں RSS, اس کے سربراہ نے کہا ہوا ہے کہ جی 75 سال تو ریٹائرمنٹ, اب ستمبر میں مودی نے ہو جانا ہے جی 75 سال کا, اور انہوں نے استعفیٰ لیا ہوا ہے ایک اسپیکر سے, وہ 75 سال. بہت سارے انہوں نے وزیر اعلیٰ بھی ہٹائے ہوئے ہیں. اسپیکر کو ہٹایا تھا, مجھے یاد ہے پہلی گورنمنٹ میں یا دوسری میں شاید. ٹھیک ہو گئی بات. ابھی سے بات ہو رہی ہے کہ who will replace مودی. ٹھیک, اس کے لیے وہ جو یوگی آدتیہ ناتھ وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. میرے خیال میں ارے بابا میں تمہیں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہاتھ پاؤں جب مارنے شروع ہو جائیں, ویسے تو تھا کہ نیشنل جو ہے امیت شاہ شاید اس کا نام اس کی جگہ لے جب کبھی بھی ہو, تو ہم کیوں یہ بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں
کہ یہ کہے کہ میں نے 75 سال کا تو ہو گیا ہوں لیکن میری چھاتی ابھی بھی 56 انچ کی ہے، اگرچہ میں ٹرمپ کو ٹویٹ کر کے یہ نہیں لکھ سکتا جھوٹ بول کہ رہے ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہاں ہاں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ دیکھیے میں نے پاکستان سے حساب برابر کیا ہے یہ وہ، اور یہی وشوا گرو بنتے ہیں نا بھارت دنیا کے لیے۔ تو یہ میں نے جو میری زندگی کا خواب تھا، میری ساری زندگی کا جو مشن تھا، وہ یہ کہ میں بھارت ماتا کو سپریم دکھاؤں، وہ میں نے یہ تو اس کی سوئی اڑ سکتی ہے۔ اب وہ جو ہے he will continue after 75 years of age as well۔ یہ اس کو ایک بہت اچھا یہ جواز نہیں مل جائے گا۔ کئی لوگوں سے استعفے لیے ہیں یار، اپنے ہاتھوں سے لیے ہیں، تو کس منہ سے کہے گا کہ نہیں انہوں کو نہیں استعفیٰ تو اب وہ جو اس کا جو ہے وہ اجیت دیول، وہ اب 80 سال کا ہو گیا، وہ تو انٹیلیجنس اس نے ابھی تقریر کی ہے کچھ دن قبل، ہاں، ہاں اور اس میں وہ جب بھی اس نے لکھے ہوئے سے ہٹا ہے نا ہاں، تو وہ دائیں بائیں کی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ وہ آپ جس کا ذکر کر رہے تھے ابھی دیکھیں نا، موہن بھگت RSS والا، پچھلے دن انہوں نے ایک تقریر ان کی چل رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی 75 سال کے ہو جاؤ تو چلے جاؤ، ہاں ہاں، تو وہ مودی کو ہی سنا رہے تھے۔ اللہ بھلا کرے آپ گوئنگ ٹو بیڈ والی بات اس نے لفظ استعمال کیا، لیکن میں دوبارہ تم سے فرض کر رہا ہوں کہ وہ اس میں انگیج کر کے سپٹمبر اکتوبر اور اپنی سالگرہ کے قریب کبھی میں تو اپنے مشن کو کنٹینیو کرنا تھا۔ کنٹینیو، یعنی بھارت ماتا کی سپرامیسی کے لیے مجھے وقت ہو۔ اور آج اس کی جو پوری تقریر ہے اس کی راجناتھ کی، اس میں پورا رویہ یہی ہے۔ نصر صاحب پھر بھی اس پہ میرا ایک اور آرگومنٹ ہے، یہ اپنی جو میگ کی فلیٹ تھی اس کو یہ ریٹائر کرنے جا رہے ہیں۔ میگ لاکھ برے صحیح، چلو کم از کم وہ کور پوزیشن میں تو ابھی بھی ورکنگ آ سکتے تھے نا ان کی، وہ شاید اگلے کچھ ہفتوں میں آئے شاید اس کی ریٹائرمنٹ۔ تو میں اس چھوٹی سی بات کو میں اتنی امپورٹنس نہیں دیتا آپ کی دانش میں، مجھے تو فوجی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا، میں معیشت اور دفاعی امور، نہیں سر دیکھیں، یہ جو یعنی مشنری اسٹرینتھ تو ہے نا، اسٹرینتھ، یار میری التجا سنو۔ پولیٹیکل پریشر، میں جو ہوں میں حالات کو صرف اور صرف سیاسی کانٹیکس میں رکھ کے اس کا انالیسس کر سکتا ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس بات پر بالکل یہ بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نریندر مودی جس obsessive مائنڈ سیٹ میں ہے وہ ایک اور راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے۔ This is my چلیں اب اس پہ بھی ایک ٹرمپ صاحب کا بھی پرابلم ہے۔ ٹرمپ صاحب کو 25-26 دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں، پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ 3 دفعہ کہہ چکے ہیں، اب تو وہ 28-29 دفعہ ہو گیا۔ وہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کو چڑھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ بہرحال یہ لوگ جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، جو بارہا فون آئے جس میں ہمارے لوگوں کو بھی آئے ادھر بھی آئے، مثلا مثال کے طور پر یہ JD وینس کا آج ایک اور مذہب کے وزیر خارجہ نے کھڑے ہو کر، میں تمہیں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ باہر آپ جو مرضی بیانات دیتے رہے، پارلیمان میں کھڑے ہو کر جب بھارت کا وزیر خارجہ یہ کہے کہ میں اس وقت وزیر اعظم کے پاس موجود تھا جب امریکہ کے نائب صدر کا فون آیا، اور بقول اس کے یہ اس نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہا آج کہا ہے کہ امریکی نائب صدر نے بھارتی وزیر اعظم کو پیغام دیا کہ بھارت کے اوپر پاکستان ایک بھرپور حملہ کرنے والا ہے جو بہت خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ بقول اس کے کہ پاکستان، انہوں نے کہا جی کرنا ہے تو کر دیں، وی آر فلی ریڈی، ہم تو نہیں روکیں گے، بقول اس کے۔ اب یہ اتنا سنگین ایک بات ہے، یعنی کہ وہ سیدھا سادہ لفظوں میں جے شنکر کھڑا ہو کے، اور اس کو بہت امریکی نواز سمجھا جاتا تھا، اس کی وجہ سے نیوکلیئر معاہدہ ہوا امریکہ کے ساتھ، یہ اتنے زیادہ عرصے سے ہے، اور امریکہ اور انڈیا اب ایک طرف سے ایک دوسرے کے الائی ہیں۔ اور جب سے یہ نریندر مودی، اچھا، اور لطیفہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس سے سوالات ہوئے، وہ لوگوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا کہ تم ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ جی آپریشن سندور اور جنگ، اور اس جنگ میں چین نے جو ہے بھرپور ساتھ دیا امریکہ کا، تو تم چین کیا لینے گئے تھے؟
ٹھیک ہے ہو سکتے ہیں سر. اس کا نہیں پوچھا گیا تو پتہ ہے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہمارے ان کے ساتھ بزنس. ارے وہ کہاں سے کب سے؟ اچھا آخری منٹ ہے میرے کو. جی ٹرمپ صاحب اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں, آپ کہتے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ریکارڈڈ ہوتی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. تو وہ پبلک کر دے, کم از کم ثبوت آ جائے. بھائی ہمیں چاہیے کہ ہماری جو ڈپلومیٹک ایکسیس پوری طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے درخواست کریں گے تو جو ہیز بین کیریڈ اے بٹ ٹو فار. اب یہ تو اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے نا, تو یہ تو ہمیں یا پھر یہ کہ ہمیں جو آئی ہیں درخواستیں وغیرہ پھر ہم ان کو یا تو پھر پبلک کر دیں. سارے کل نہیں ہونی ہے ویسے. یہ ایک عجیب مطلب یہ ہو سکتا ہے اس طرح میں پاسبل, لیکن سر آئی تھنک یہ یار کس لیول کے اوپر امریکہ یعنی صدر یہ کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے, اور اس طرح آپ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ آئندہ راؤنڈ ہوا تو بھی امریکہ نہیں روک پائے گا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. ویری رائٹ. اور انڈیا کو بھی ریکارڈ ہونا ہے. اگر اسی ترلا کیتا ہے کہ میرے ڈی جی ایم نے فون کیا کہ یار اللہ ہاں تو پلیز یار تو پبلک نہیں, ویسے ہمارے پاس ضرور ہوگا, نہیں تو ہم کر دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ یار. ایک وقفہ جی. ناظرین ویلکم بیک. نو صاحب اس سے پہلے کہ آپ میری کلاس لینا شروع کریں, لیکن کیا کروں میں مجبور ہوں. اب سوشل میڈیا سے میں نے ایک چیز پڑھی, میں اس کو ری چیک نہیں کرتا, بٹ سوشل میڈیا پہ بڑے بھرپور انداز سے وہ چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ میں 8 ضمانت کی اپیل عمران خان صاحب کی لگی ہیں. اگر وہ اس پہ کوئی کارروائی ہو جاتی ہے عدالت کی جانب سے تو عمران خان صاحب اڈیالہ میں ان کا رہنے کا جواز نہیں رہے گا, وہ رہا ہو جائیں گے. اور اس میں بہت نہیں وہ آپ اس میں یہ غلط ہے. نہیں سوشل میڈیا پہ ایسا ہی ہے بھیا. یہ دیکھو نا, یہ اسی طرح کی باتوں سے ابھی تک پی ٹی آئی کو جو نقصان ہوتا ہے نا, وہ یہی یہ محلے کے اونترے منڈوں کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیے تو لکی ہے نا. اب بابو بات یہ ہے کہ یہ ہے, آپ اس کو واضح طور پر پڑھیں. بعد از گرفتاری ضمانت, یعنی کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کے خلاف قائم ہوئے اس میں انہوں نے ضمانت مانگی تھی لاہور ہائی کورٹ سے. اسی میں تو وہ قید ہے نا سر. نہیں بھائی میرے, ان کو سزا سنائی گئی ہے. کیا ہو گیا؟ ان کو سزا سنائی گئی. عدت میں نہیں تھی سزا, اس کے علاوہ ایک اور بھی سزا, 2 سزائیں. نہیں توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2 تو چل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اور اچھا اب یہ وہ تو ابھی ہائی کورٹ کی سٹیج پر وہ مقدمات نہیں گئے ہیں جن میں سزا سنائی گئی ہے. اس میں تو ان کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا نا, تو بطور ملزم انہوں نے ضمانت کے لیے رجوع کیا لاہور ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ان کی مسترد کر دی اور اس کے خلاف وہ اپیل میں گئے ہیں سپریم کورٹ میں. اب یہ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں ہمدرد ہیں تحریک انصاف کے, بڑے نعرے اور خوشیاں, اٹ از ایبسولوٹلی نان سینس زیادہ. بلکہ یہ یعنی کہ اپسیٹنگ بات ہے, اگر آپ میری بات کا برا نہ مانیں سر, تو وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے وہ توقع کے عین مطابق ایک تو 9 مئی کے مقدمے کے جو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو سزا ہوا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. ٹھیک, اس کے بعد انہوں نے حامد ناصر چٹھا صاحب کے جو فرزند ہیں محمد احمد چٹھا صاحب, ان کو NA 66 وزیر آباد سے کہ جی ان کو 9 مئی کی سزا ہو گئی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر, اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا. اب اس میں میرا ایک سوال نا, چھوٹا سا چنا سا سوال, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان کو کہیں کوئی بلایا ہو الیکشن کمیشن نے اور سنا ہو, پھر ان کے پاس اپیل آف رائٹ ہے, کیونکہ میں آپ سے یہ ڈیبیٹ کر چکا ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب والے کیس پہ. دیکھیے یوسف رضا گیلانی والے کیس کے اندر یہ تھا کہ براہ راست سپریم کورٹ نے ان کا حوالہ کر دیا تھا. یہاں پر یہ ہے کہ مثال کے طور پر جمشید دستی جو ہے جب سے نااہل ہوئے ہیں وہ کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں, ان کی وہ انٹرٹین نہیں ہو رہی ہے, جبکہ الیکشن کمیشن نے وہاں پر الیکشن کا
जो है वो ऐलान कर दिया। मुझे जो फिक्र है, अब मैं, हर बंदा जानता है कि मैंने भाई इतने ताने भी सुने, सब कुछ हुआ, मेरी तहरीक इंसाफ की सियासत, इमरान खान साहब की सियासत के बारे में हजारों तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दुरुस्त। लेकिन भाई साहब, आप अगर इतनी मैस स्केल करेंगे ना अहलियां, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बाई इलेक्शन होंगे। जी हाँ, बोल रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, नहीं, खुदा का वास्ता होंगे है। होंगे। क्या कर रहे हो नहीं, मैं इसलिए चुप हो रहा हूँ। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मसलन, और बाज़ औक़ात एक ज़िमनी इलेक्शन मान नहीं होता, वो हुकूमतों को यूं करता है। मिसाल के तौर पर इमरान हुकूमत को असल धचका जो है वो डस्का के बाई इलेक्शन में पहुंचा। वो जब धुंध, वो क्या नाम था उनका, वो डस्का वाला इलेक्शन, ठीक है। अभी नौशीन साहब हाल ही में जैसे तुम ये देखो कि अल्लाह बख्शे मियां अजहर साहब का इंतकाल हुआ, वो कौमी असेंबली के लिए क्यों खड़े हो गए थे इस उम्र में, 80 साल की उम्र में? तो भाई उनका बेटा हमाद अजहर मतलूब था और वो मफरूर था और वो रो पोस्ट थे। ठीक, अब आप मुझे बताइए, ये वजीराबाद NA66, इसमें अहमद चट्ठा के वालिद हामिद नासिर चट्ठा इस उम्र में खड़े हो जाए, लोगों डालें भाई एक अजीबो गरीब एक हड़बूंग मच जाएगा ना कि यार मैं आखिरी उम्र में ताड़कनों कुछ नहीं मांगना था। तो दस्ती साहब वाला भी यही काम होना है ना सर, ओहो, और किसी को करेंगे? अगर यूं ही आपकी बात ठीक है, अहमद खान बचर साहब, वो मेरे ख्याल लाख तो उत्तर लीड होना थी शायद। अब वो बात ये है कि 8 फरवरी तो एक दिन था ना, ठीक है, उसमें कुछ हुआ या नहीं हुआ वो 45-47 चलता रहेगा जब तक वो हाँ होती रहेगी। लेकिन ये तो भाई वक्फों से होने हैं और मैनेज करना नामुमकिन हो जाता। अल्लाह माफ करे अगर इसी दौरान हमारी वो जो मैं मोदी के बारे में जो प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मेरी रब्बे करीम से फरियाद है कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन अगर वो भी हो और इधर हम अपने इन झगड़ों में पड़े हुए हों और ये बिला वजह की, और ये काफी हंगामा आराई, देखो जिस तरह मैं यानी वजीराबाद में हंगामा आराई को बिल्कुल, आप तो टेक्निकल बात कर रहे हो, बड़ी वैलिड बात, इसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स आएंगे। मेरा सवाल तो इससे पहले का है कि अदनान हैदर को सजाए मौत हो गई लोअर कोर्ट से, क्या मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा? मुझे हक नहीं है कि मैं अपीलेंट कोर्ट में जाऊं? वो मामला, अच्छा इसमें भी एक है, मैं मुझे अब सही से नहीं, आई हैव टू स्टडी दिस। अगर सुप्रीम कोई कोर्ट आपको ना हेल्प करती है लोअर दर्जे की, तो इलेक्शन कमीशन आपको सुनने का पाबंद है, फिर आपके पास अपील का हक है। इस सिलसिले में है ना, मैं यानी प्रेफर करूंगा, आप तो माशाल्लाह वकील हैं जिस नौइयत के हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, लेकिन PTI के इस वक्त जो चेयरमैन हैं वो है बैरिस्टर गौहर साहब सर, ठीक है जी। उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जनाब आपने अहमद बुचर और अहमद चट्ठा को सुने बगैर देखा डी नोटिफाई किया है। सुन लो ना मेरी बात। लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हमारे एक और MNA हैं चित्राल से, अब्दुल लतीफ साहब। अब्दुल लतीफ साहब जो चित्राल के MNA हैं, उन्हें एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने 30 मई 2025 को सजा सुनाई थी। इन साहब को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है और तलब किया है कल 29 को कि आपको क्यों ना सजा हो जाने की वजह से ना अहल करार दे दिया जाए। तो भाई इन दोनों से भी पूछा जा सकता था अगर यानी बैरिस्टर गौहर के इस दावे पर। नहीं देखे, वो कानून को चंद तो नहीं आया ना सर, अकल भी कोई बला का नाम है ना, कानून अकल के मुताबिक चलता है। हर सजा लोअर कोर्ट से हो रही है, उसके पास 3 स्टेजेस हैं अपील करने की। ये तलवार लटकाए रखना कि जी 69 हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, सियासी तौर पर तो ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर तलवार गिर गई अदनान साहब के सर पे तो कहानी खत्म। तो भाई अब मैं आई कैन इजीली फोरसी कि हामिद नासिर चट्ठा मजबूर हो जाएंगे कि वो आप क्या ये घर घर एक आप जिस तरह इन्होंने वो क्या नाम था दस्ती साहब के साथ किया है,
اس علاقے کا وہ بندہ جو اسکول کو اسکول نہیں بول سکتا، اس کو بھی پتا ہے کہ قانون کے تقاضے پورے نہ کرتے ہوئے دستی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ نے مزید پبلک سینٹیمنٹ ان کے ساتھ جوڑ دیا. ان کو اگر یہ بچر صاحب نے 90,000 کی ووٹ لیڈ لی تھی، بچر صاحب کو نائل کر دیا، آپ پوری حکومتی مشینری لگا دیں، آئی چیلنج یو سر، اس حلقے سے وہ 1,90,000 کی لیڈ لے گا اور نہیں مینج ہوگا. ان سے کتنا کو مینج کریں گے؟ نہیں وہ تو خیر دوبارہ شاید ان کو وہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی فیملی سے ہی ان کی میرا بریک. یار میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی میس اسکیل ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ کی خام خواہ کی گلی گلی میں نئے سرے سے. آپ کا کام تو دیکھو حکومتوں کا کام ہوتا ہے سیاست کو ٹھنڈا رکھیں، یہ گرم کرنے والا کام ہے، یہ اگنائٹ کم پکا کے رکھو. یہ چل میرا تو یہ ہے. باقی نہیں، یو آر رائٹ، یو آر ویری رائٹ. اور یہ لگی آگ بجڑی ہوئی وہ نہیں. کہتے ہیں، وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ حکمرانی کے جو راز جو ہیں وہ حکمرانوں کو بادشاہوں کو آتے ہیں، ہم تو بیچارے تو گل پہ آ جائے گا. ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. صاحب الجزیرہ میں خبر پڑھ رہا تھا جو کہ شاید پرسوں چھپی تھی 2 دن پہلے، جس میں بلوچستان میں بہت متحرک نظر آتا ہے اسرائیلی کچھ نیٹ ورک سپورٹ کرتا ہے، جس کو اسرائیل جو جاسوسی نیٹ ورک ہو سکتا ہے، اور جو ان وہاں موجود تحریک. اصل میں بات یہ ہے الجزیرہ میرے بھائی کہ میں ایک تو آپ کو میری صورت پسند نہیں ہے، دوسرا میں الجزیرہ جیسے مشہور ٹی وی کے لیے کام نہیں کرتا. میں تو صرف انگریزی نیوز. میری بدقسمتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کاش کے میں کو یعنی پڑھا لکھا ہوتا کو ترقی کر لیتا. سر میں نے گزشتہ مہینے کی غالباً 17 یا 18 جون کو یہ بتایا تھا کہ جی ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور وہ ایران کے بارے میں بلوچستان کے کانٹیکس میں اسی کا ذکر بھی آپ پڑھ چکے ہیں خبر. ہاں سر نہیں، یہ خبر آتی ہے پرسوں. نصرت جاوید مرحوم جو ہیں وہ جون 17 یا 18 کو بتا چکے ہیں، اور اگر اس کی کلپ مل جائے تو مل سکتی ہے. نصیر خان صاحب چلائیں، پھر چلائیں. بات یہ ہے کہ ایران کو توڑ دیا جائے، ایران کے حصے بکھرے ہو جائے. یہ کس کی خواہش ہے؟ اسرائیل کی. اسرائیل میں ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، میمری اس کا مخفف. اس کے لیے 15 جون 2025 کو ہربیار مری نے ایک مضمون لکھا جس میں کہا گیا ہے، اس کا عنوان تھا ڈیموکریٹک ٹرانزیشن پلان فار ایران، ایران میں جمہوریت کی جانب تبدیلی کا منصوبہ. اس میں اس نے کہا کہ دیکھیے صاحب، آپ لوگ جو ہیں غلطی کر رہے ہیں، یہ شاہ والی بات غلط ہے. ایران کو ایک ملک سمجھنا بند کریں، یہ مختلف القومی ملک ہے جس میں بلوچستان ہے، کرد ہیں، آوازیز ہیں، آذریز ہیں، اور ان کے حقوق یہ جو پرشین میجورٹی والوں نے دبا رکھے ہیں. وہ الزام جو یہاں پہ پنجابیوں پہ لگایا جاتا ہے. ہیلو ٹھیک ہے. تو ہمیں تو ایک ایسا نظام چاہیے کہ جس میں یہ جو حقوق بلوچستان، کردستان، الہواز اینڈ ٹرکک، آذربائیجان جو ہے آپ کو پتہ ہے نا، پہلے صوبہ ہوتا تھا پرشین امپائر کا، تو وہ روس نے، میں نے بتا دیا تھا آپ کو پہلے، آگے سمجھ آپ کو. تو یہ اب اسرائیلی گریٹر پلان میں ہمارے اوپر بھی کہیں نہ کہیں جائی گرتی نظر آ رہی ہے. یہ تو بہت پہلے آپ نے بتا دی، اور اسی پہ ہی وہ ایک جامع رپورٹ انہوں نے پرنٹ کر دی. سر دیکھیے، یہ انہوں نے، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں جو ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے آپ نہ ہماری قدر کریں، انہوں نے اس کو یعنی فالو اپ ہے یہ اس کا، اور اس میں انہوں نے اچھی انفارمیشن پھر کلیکٹ کی ہے. مثال کے طور پر یہ جو نام نہاد تھنک ٹینک ہے میمری، اب انہوں نے باقاعدہ بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ بنا دیا. ہیلو، BSP، بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ.
اور اس میں یہ کہا ہے کہ کیوں ہم یہ بنا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. کیوں کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں قدرتی معدنیات پائی جاتی ہیں. اچھا اس میں انہوں نے مثال کے بلوچستان طور جو ہے پر تیل، اس میں اس رپورٹ میں اس میں بلوچستان دونوں رکھے ہیں، ایران والا بھی. جی بھیا میں یہی کہ بلوچستان میں اسی طرف آ رہا ہوں. سچ ایز آئل، گیس، یورینیم، دوبارہ دہرا رہا ہوں، یورینیم، کاپر، کول، ریئر ارتھ اینڈ 2 ڈیپ سی پورٹس. اب اس پہ آپ کا ماتھا کریے 2 کیسے ہو گئی بندرگاہیں؟ تو ایک گوادر اور دوسرا کا نام لیتے ہیں وہ چاہ بہار. ہاں وہ ایران والا بلوچستان بھی. ٹھیک ہے جی. ہاں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر بلوچستان پر توجہ دینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ بلوچستان ایک، یہ اس کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ پرفیکٹ آؤٹ پوسٹ ہو سکتی ہے ٹو کاؤنٹر اینڈ کیپ انڈر کنٹرول ایران. ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نگاہ رکھنے کے لیے اور کنٹرول، اور اس کے نیوکلیر ایمبیشنز اور اینڈ اٹس ڈینجرس ریلیشنز، خطرناک تعلقات ود پاکستان اور ٹیکٹیکل ویپن. which may provide Tehran with tactical weapons. باقی کیا رہ گیا؟ اچھا اب اس کا جو سربراہ ہے ادارے کا، اس کا نام ہے کرنل یگل کارمن. یہ اسرائیلی فوج میں رہا ہے اور اسرائیل کی فوج میں وہ انٹیلیجنس کور میں اس نے وہاں کی انٹیلیجنس کور میں 20 سال کام کیا ہے. ٹھیک، 20 سال کام کرنے کے بعد ان موساد اور دیگر ایجنسیاں. ٹھیک ہے، وہ نہیں ان کی ڈیفنس انٹیلیجنس، اس میں کام کرنے کے بعد پھر اس نے یہ ادارہ بنایا. اس میں کہنے کو اس کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے امریکہ میں بھی بنا دیا ہے کہ نو پروفٹ آرگنائزیشن، جس کا بنیادی مقصد مشرق وسطیٰ پر نگاہ رکھنا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. کتنی سادگی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی بھی تھنک ٹینک تم نے دنیا میں ایسا سنا ہے جو اپنے مقاصد یہ بتائے کہ ہم بلوچستان اسٹڈیز سینٹر اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس پر ہم نگاہ رکھ سکیں ایران پر؟ ایسا دنیا میں نے کوئی تھنک ٹینک جو ہے نوعیت کا ایک الگ سے ہی، وہ کہیں گے کہ جی ہم یہ تھنک ٹینک ہے، یہ چین پر نگاہ رکھے گا، جاننا چاہے گا کہ ان کی خوشحالی کا، ترقی کا راز کیا ہے، یا ان کے ممکنہ جو ہے تضادات کن کن ممالک سے ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اتنا بلیٹنٹلی نہیں کہے گا کہ جی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے اور پاکستان سے تعلقات، یعنی یہ تو آپ اپنے تھنک ٹینک کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں ہم پاکستان اور ایران کی بڑھتی ہوئی دوستی یا دوستی پر نگاہ رکھیں گے. یہ تھوڑی کہیں گے کہ ڈینجرس ریلیشنز بٹوین پاکستان اور ایران. ٹو شیئر نیوکلیئرز. تو یہ تو سیدھا سادہ ایک اگریسو جو ہے وہ آپ کی پوزیشن ہے. اور اس میں اس وقت جب میں نے وہ جس کی میں نے آپ کو کلپ تھی، اس وقت ایک آرٹیکل انہوں نے چھاپا تھا ہربی آرمری کا، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جی جب تک آپ ایران کو توڑیں گے نہیں، بلوچستان کو آزاد نہیں کروائیں گے، تو آپ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. اب بلوچستان کا ذکر کرتے ہوئے مجھے سچی بات ہے افسوس ہوا ہے کہ ہماری وزارت داخلہ نے، میرا خیال ہے اس فیصلے سے رجوع کرنا چاہیے. لوگ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو 30 سیکنڈ زیارتوں پہ جا رہے تھے، بائے بس، انہیں کہیں کہ جی وہ اب غریب بندہ کیسے جائے، بائے ایئر جائے. ایک سب سے بڑی بات یہ اس میں غریب اور امیر کی بات نہیں ہے. آپ دنیا کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ آپ بلوچستان میں نقل و حرکت جو ہے کو بند کر رہے ہیں.
وہ آپ سے کنٹرول نہیں وہ ہو آپ کے ممکن نہیں. ہاں سیکورٹی ڈونٹ سینڈ دس میسج دنیا کو یہ جا رہا ہے ویری رائٹ. اور اس کے لیے ڈو وٹ ایور ٹو کنوے دا پوائنٹ. ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب اس میں لگے ہوئے ہیں. لیٹس سی کہ کیا نتیجہ وہ نکالتا ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. یہ ہونا چاہیے.